کیا تھا کہ نماز کا طریقہ ایک دفعہ میں مختصراً عرض کر دوں گا تاکہ سنت کے مطابق تو نماز کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے. پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے مسجدوں میں دیکھ دیکھ کر نماز سیکھی ہوتی ہے. اکثر ایسی ہوتے ہیں کہ دیکھ کے نماز سیکھی ہوتی ہے یا کسی سے سیکھی تھی باقاعدہ, تو جیسے حافظ صاحب سے وہ قرآن پڑھتے ہوئے, تو اتنے کم عمری میں ہم بچوں کو عموماً قرآن پڑھاتے ہیں کہ اس وقت کی بہت سی باتیں جو انہوں نے سیکھی ہوتی ہیں اسے سیکھ تو وہ لیتے ہیں لیکن مکمل طور پہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو ادھوری بات سمجھ میں آتی ہے, کچھ ذہن میں رہتا ہے, کچھ نہیں رہتا, اور جیسے جیسے پھر عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے حافظے سے وہ بچپن کی چیزیں نکلنا شروع ہوتی ہیں. اگرچہ ہم اس کا تسلسل سے پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ ہی عرصے بعد جب ذہن اور ہمارے پریکٹیکل میں ہم آہنگی باقی نہیں رہتی ہے تو پھر ذہن کے اندر سے چیز بالکل ختم ہو جاتی ہے, اور جو ہم پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے ذہن کے اندر نقش ہو جاتا ہے. تو پہلے والی چیز نکل گئی, نئی چیز نقش ہو گئی, اور یہ نئی چیز بعض اوقات غلطی ہوتی ہے, یہ غلطی پر مشتمل کوئی عمل ہوتا ہے اور اس کی تصویر ذہن میں آ جاتی ہے, اور ہم یہ گمان کرتے رہتے ہیں کہ یہ وہی تصویر ہے جو ہم نے بچپن میں اپنے ذہن میں نقش کی تھی, حالانکہ اس میں فرق ہوتا ہے. میں اس کو ایک اور اس طرح آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ جیسے تشہد بہت سارے لوگ بچپن میں پڑھ لیتے ہیں, سیکھ بھی لیتے ہیں, لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو جو اس وقت حافظے میں تشہد کے نقوش موجود تھے وہ آہستہ مٹتے ہیں, محو ہوتے ہیں, اور پھر ہم جب آگے چل کر تھوڑے بڑے ہو کر کسی غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, زبر زیر پیش کی غلطی میں, تو وہی چیز پھر ذہن میں نقش ہو جاتی ہے اور ہم یہ گمان کرتے رہتے ہیں کہ شاید یہ وہی چیز ہے جو ہم نے بچپن میں سیکھی تھی. جیسے اکثر آپ دیکھیں گے لوگ بولتے ہیں ہم نے التحیات پڑھی, التحیات پڑھی, التحیات پڑھی, حالانکہ غلط ہے. لفظ یہ نہیں ہے, لفظ ہے التحیات. جب اتا کہیں تو ہا کی آواز آنی نہیں چاہیے, التحیات, یا پہ تشدید ہے, اب ہی اور ہا کے نیچے زیر ہے, حیات, حیات. اب ہم کہتے کیا ہیں, التحیات, ہا کو ساکن کر دیتے ہیں اور یہ کی تشدید ختم کر دیتے ہیں. ہم نے التحیات پڑھی. تو یہ عموماً چونکہ میں نے الحمدللہ ایک طویل عرصے تک خصوصاً بالغان کو ہم نے پڑھایا ہے, قرآن بھی میں نے پڑھایا اور ان کی نمازیں بھی درست کروائیں, بہت سارے لوگ ہمیں ملتے رہے. میری زندگی میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں آیا جس بالغ نے مجھے نماز پوری سنائی ہو. معذرت کے ساتھ عرض کرو, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سب غلط نماز پڑھنے والے ہیں, معذاللہ ایسا نہیں کہنے کا مطلب ہے, بلکہ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میرے سامنے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے 100% مجھے صحیح نماز سنا دی ہو. کہیں نہ کہیں غلطی, حتیٰ کہ ثنا پڑھتے ہوئے سبحانک اللہم کہتے ہیں, حالانکہ سبحانک اللہم, لا کو لمبا کھینچیں گے کیونکہ کھڑا زبر ہے اس میں, تھوڑا سا اس کو لمبا کرنا. سبحانک اللہم اور کلہم, لا اور لا 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 فرق ہے. سبحانک اللہم, سبحانک اللہم, کلا یہ لام زبر لا بنے گا, اور کلا لام کھڑا زبر لا بنے گا. یہاں کھڑا زبر ہے, صرف زبر نہیں ہے, اور یہ مد, یہ الف مدہ, وا مدہ, یا مدہ کہلاتے ہیں, اور ان میں غلطی لحن جلی کہلاتی ہے. لحن جلی کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ بڑی غلطی ہوتی ہے, اس میں بسا اوقات معانی کا فساد زیادہ ہو جاتا ہے, نماز تک ٹوٹ جاتی ہے. میں سبحانک اللہم کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس سے نہیں ٹوٹتی ہے. اگر ہم قرآن پڑھیں اور اس کے اندر یہ ہم لحن جلی کر بیٹھیں تو بسا اوقات نماز کے فساد کا سبب بن سکتا ہے. یہ تو میں نے چند آپ کو مثالیں دی, پھر رکوع اور سجود کی تسبیحات پہ بھی آپ کو بتایا تھا. عموماً پڑھتے ہیں سبحانہ رب العظیم, سبحانہ رب العظیم, حالانکہ صحیح لفظ ہے سبحانہ ربی یل عظیم, سبحانہ ربی یل عظیم, سبحان ربی یل عظیم, یہ صحیح لفظ ہے. ربی یل عظیم, یہ کو لام سے ملاتے ہیں. اس طرح کی غلطیاں ہیں. پھر جو ہم نے سورتیں بچپن میں یاد کی ہوتی ہیں, جیسے قاری حضرات ہوتے ہیں, اگر ہم نے کسی سے پڑھا ہو تو 30ویں سپارے کی آخری چھوٹی چھوٹی سورہ وہ یاد کروا دیتے ہیں تاکہ بچے نماز میں پڑھ لیں. اس وقت کی یاد شدہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے کافی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھوا رہے ہیں, نماز سکھا رہے ہیں, سورتیں یاد کروا رہے ہیں, تو اس کی تجدید کتاب سے دیکھ کر کچھ عرصے تک تسلسل سے کرواتے رہیے گا. مثال کے طور پہ آپ بچے نے قرآن ختم کر لیا, نماز پوری سیکھ لی, سورتیں یاد کر لی, 1 سال بعد کتاب سے دوبارہ ان چیزوں کو آپ ان کو کہیں کہ ریپیٹ کریں, کتاب میں دیکھ کر.
تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوگا کہ بہت سارے لفظ ایسے ہوں گے جو غلط زبان پہ چڑھ گئے تھے، غلطیاں ہو رہی تھیں، وہ پھر اس کی تصحیح ہو جائے گی۔ اگر نہیں کریں گے تو بعض اوقات پھر غلطی آگے تک چلتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنے تک انسان ان غلطیوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، تو اس لیے اس میں کوئی شرم و جھجک کی بات نہیں ہے کہ جو چیزیں آپ پہلے بچپن میں بہت پہلے سیکھ چکے ہیں اور جس کے بارے میں ہم فخراً دعویٰ کرتے ہیں یہ تو ہم نے بچپن میں ہی سیکھ لی تھی، ہم نے باقاعدہ حافظ صاحب آتے تھے، قاری صاحب آتے تھے، ان سے ہم نے پڑھی ہیں، تو ایک دفعہ ان کو چیک کروا لیں۔ یہ ہمارا مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود جواب دے ہیں۔ اگر آپ صحیح پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، غلط پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تشویش خود ہونی چاہیے، ہمارا صرف ایک مشورہ ہے، اگر سمجھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ہمارا، میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ خدا نخواستہ یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ جتنے مسلمان بھائی اور بہنیں نماز پڑھ رہے ہیں سب کی نمازوں میں، سب کی قراءتوں میں ضرور کوئی غلطی ہے، یہ بھی ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی خوبصورت پڑھتا ہو اور بالکل صحیح پڑھتا ہو، اس کا بھی انکار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ایسا ہوا ہے اور ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ہمیں تقریباً 20-22 سال ہو گئے اس فیلڈ میں مسلسل کام کرتے ہوئے، اور میں ویسی عوامی آدمی ہوں، عوام میں بہت زیادہ رہتا ہوں، عوام کو بہت قریب سے دیکھتا ہوں، اس کے مسائل بہت قریب سے سمجھتا ہوں، اور ہم نے سب چیزیں جو عوام کی شرعی حاجات ہیں انہیں بہت ہی نزدیک سے دیکھا ہے، سمجھا ہے اور اصلاح کی کوشش بھی کی ہے۔ اس لیے میں کوئی ہوائی بات نہیں کروں گا، سنی سنائی بات نہیں کروں گا، بلکہ یہ تمہارے روزمرہ کے معمولات میں چیزیں شامل ہیں، اس لیے تھوڑی سی ہمت کر لیں، بہتر ہے۔